نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، الفاظ جب نور میں نہائیں، جملے جب جمال میں سمائیں اور خیالات جب کمال کو پائیں، تب خطابت عبادت بن جاتی ہے اور تقریر تاثیر کی تصویر بن جاتی ہے۔ جہاں لفظ خوشبو بنے، نطق جادو بنے اور بیان آئینہ بنے، وہاں ذکر قرآن ہو تو پھر سکوت بھی گفتگو بن جاتا ہے۔ ساتھیو، قرآن وہ نور مبین ہے جو ظلمتوں کا خاتمہ ہے۔ قرآن وہ حرف متین جو حق کا ترجمان ہے۔ قرآن وہ پیغام ربانی جو زخموں کا مرہم ہے، دلوں کا سہارا ہے اور عقلوں کا اجالا ہے۔ قرآن کوئی عام کتاب نہیں، یہ کلام رب جلیل ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس نے پتھروں کو موم کیا، دلوں کو روشن کیا اور روحوں کو سکون عطا کیا۔ یہ وہ ہدایت ہے جس نے بادہ نشینوں کو رہبر عالم بنا دیا اور جاہلوں کو امام عالم کر دیا۔ یہی وہ کتاب ہے جس کا ہر حرف، ہر وقفہ، ہر نقطہ حکمت ہے، رحمت ہے، برکت ہے۔ یہی وہ کلام ہے جو صبح کو نور بخشتا ہے، راتوں کو سرور بخشتا ہے، دلوں کو طہارت دیتا ہے، آنکھوں کو بصیرت دیتا ہے۔ قرآن صرف پڑھنے کی چیز نہیں، سمجھنے، اپنانے اور زندگی میں اتارنے کی چیز ہے۔ یہ صرف تلاوت کی زینت نہیں، عمل کی شریعت ہے۔ یہ وہ آئینہ ہے جو انسان کو اس کا اصل چہرہ دکھاتا ہے۔ یہ وہ راہبر ہے جو پستیوں سے نکال کر بلندیوں تک پہنچاتا ہے۔ کلام رب ہے، چراغ راہ ہے قرآن، دلوں کی راحت سکون جاں ہے قرآن۔ یہی ہے باعث رشد و ہدایت، ہر ایک غم کا مہرباں ہے قرآن۔ ساتھیو، قرآن محض حافظے میں محفوظ رکھنے کا نام نہیں، بلکہ کردار میں جذب کرنے کا نام ہے۔ وہ شخص کامیاب ہے جو قرآن سے جڑا رہے، اور وہ قوم کامیاب ہے جو قرآن کو دستور حیات بنائے۔ آئیے قرآن کو صرف طاقوں کی زینت نہ بنائیں، دلوں کی حقیقت بنائیں۔ اسے صرف سروں سے نہ پڑھیں، سروں پر رکھیں، لیکن دل میں بھی اتاریں۔ قرآن کو فقط رمضان تک محدود نہ کریں، بلکہ تمام ایام میں اس کے پیغام کو عام کریں کہ جس دل میں قرآن اتر جائے وہ پتھر بھی موم بن جائے، جس گھر میں قرآن پڑھا جائے وہ گھر جنت کا نمونہ بن جائے۔ جس قوم کے ہاتھ میں قرآن ہو، دنیا اس کے قدموں میں ہو۔ اللہ ہمیں قرآن کا سچا عاشق، سچا خادم اور سچا عامل بنائے۔ آمین ثم آمین۔